مسلکی مذہبی حوالے سے گروپ بنائے جا رہے تھے، اس وقت ہم بات کرتے. جس وقت دھرنوں میں جو لوگ فنڈنگ کرتے تھے اس میں شرکت کرتے تھے، اس وقت تذکرہ کرتے جب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پر گولیاں چلیں. اگر صرف لوگوں کے جذبات کو ابھار کر سیاست کے لیے استعمال کرنا ہوتا تو یہ بات اس وقت ہم کرتے. ہم نے کبھی بھی، کیونکہ ہم خود وکٹم نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اقلیت میں ہو، ہمارا دین درس دیتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق اپنا رہن سہن طور طریقہ اس کو اجازت ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہے. مگر جو بات ہم کر رہے ہیں، کوئی اس فرقے کو، اس فتنے کو اجازت نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھے مگر انہیں آخری نبی نہ مانے. بات یہ ہے کہ اگر آپ خاتم النبیین نہ کہہ سکیں، اس پہ ندامت ہونے کی بجائے آپ چہرے پہ بار بار مسکراہٹ لائیں. بات یہاں ختم ہو جاتی اگر آپ بار بار، اگر تو آپ یہ کہیں کہ 1,40,000 پیغمبر، تو اس کو بھی ہم برداشت کریں. آپ کہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ عمران خان کا ساتھ دیا تھا یا نہیں. آپ یہ کہیں کہ جنہوں نے میری حمایت نہیں کی انہوں نے شرک کیا. کبھی اس کے معنی تمہیں آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم کسی طور پر بھی، آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو نا کہ یورپ سے زیادہ رہنے والوں سے زیادہ میں جانتا ہوں یورپ کو. جانتے ہوگے. آپ کہتے ہو کرکٹ کو میں جانتا ہوں، امپائر کو میں جانتا ہوں، انگلی کھڑی ہونے والی ہے نیچے ہونے، بھائی جانتے ہو، کرتے رہو. آپ ہمیں گالیاں دیتے ہو، دیتے رہو. آپ نے 4 سال انتقام لیتے رہو. آپ کو پھر موقع ملے پھر لو. مگر یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کی غلطی ہوتی ہے، 4 دفعہ کی غلطی ہوتی ہے، جب بار بار تم دین کے حوالے سے اگر یہ بات کرو کہ میں ریاست پاکستان کو مدینہ کی ریاست کا ماڈل بنانا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے 4 سال اس پہ کام کیا، نہیں کیا، نہ کر سکتے، آپ کی ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کوئی غرض نہیں ہے. آپ کوٹ کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کہ ان کے ادوار میں یہ ہوتا تھا، میں اس کو کاپی کر رہا ہوں. بھائی آپ کہہ سکتے ہو، کر کے دکھاؤ گے لوگ مان لیں گے، نہ کرو گے تو لوگ باتیں کریں گے. مگر آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ بات کرو کہ میں سیرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات سے آزادی دلانا کس سے آزادی دلانا چاہتے ہو؟ بات یہ ہے. اور یہ ہمارے ایمان کو بار بار اور یہ بات میں اس لیے بات کہنے لگا ہوں، میں نے کئی دفعہ، اور یہ دکھی دل سے بات کہنے لگا ہوں، کئی دفعہ جو ان کے قریبی ہیں جن سے ہمارا واسطہ ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی صاحب ان سے ریکویسٹ کریں کہ جو چیزیں آپ دین کے حوالے سے نہیں آپ کو علم، آپ اس پر ان کو کہیں بات نہ کیا کریں، لوگوں کے دل دکھتے ہیں.
آپ جو چاہیں کریں. آپ کہتے ہیں کہ مذہب کا ٹچ دو. ہم نے تو اس وقت بھی استعمال نہیں کیا تھا مذہب کارڈ کو. بھائی آپ ٹچ دو نہ ٹچ دو جو مرضی کرتے رہو, مگر قرآنی آیات کی, قرآن پاک کا حوالہ دے کر, صحابہ اکرام کی زندگی کو کوٹ کر کے, اور آج یہاں تک آ جاؤ کہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کے حوالے سے تم کہو کہ میں آزادی دینا چاہتا ہوں, آزادی دلوانا چاہتا ہوں, یہ برداشت نہیں ہے. جو بات کل کی تھی اس پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور آخری دفعہ کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کر رہے ہیں. باقی جو کچھ تم کرتے جا رہے ہو, فتنہ فساد کرتے جا رہے ہو, اس کا حساب لیں گے ریاستی ادارے. مگر ہمارے ایمان کو مت جھنجھوڑو, ہمارے دین پر وہ تشریح مت کرو جو میرا قرآن, ہم مسلمانوں کا قرآن اجازت نہیں دیتا. اس لیے کل بات کی تھی, بات کر کے ختم کر رہا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں. بلکہ میں تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے جانے دینے کے لیے تیار لوگوں کو ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہا ہوں, آخری دفعہ اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی خون خرابہ ہو, جس کا بار بار مختلف طریقوں سے یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میری گزارش یہ ہوگی اس سے کہ خدا کے لیے آج کے بعد جس چیز کا تمہیں علم نہیں, علماء اکرام سے پوچھنے, اگر آپ نہیں رہ سکتے اپنی گفتگو میں ٹچ دیے بغیر اسلامی, تو وہ بات کرو جس کو جید علماء اکرام تمہیں بتائیں. پوچھے بغیر کوٹ مت کرو, اس سے ہمارے دل دکھتے ہیں, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ گلی کوچوں میں لوگ بات کرتے ہیں. اس فساد سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کل بات کی تھی, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ پہلے کیا تھا, نہ کر رہے ہیں, نہ کبھی کریں گے, مگر اپنے ایمان پر کسی کو حملے کی اجازت بھی نہیں دیں گے, نہ دے سکتے ہیں. یہ تھی وہ بات. اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. آج ایک شہباز گل نامی شخص کی ضمانت ہوئی, مجھے کوئی اعتراض نہیں. عدالتیں, محترم عدالتیں آزاد ہیں, فیصلے انہوں نے دیکھ کے آئین قانون کے مطابق کرتی ہیں, بیلیں لوگوں کی ہوتی ہیں, یہ بھی ہوئی ہے. مگر آج لوگ سوال تو کر رہے ہیں کہ علی وزیر ایم این اے کا کیا گناہ تھا. آج لوگ سوال تو کر رہے ہیں کہ کتنے ماہ ہو گئے, وہ کیوں جیل میں سڑ رہا ہے, اس نے کون سا جرم کیا تھا. اور اگر آج کوئی یہ بات کہے نا کہ جناب فارم فنڈنگ کیس, توشہ خانہ, فرا بی بی, پنکی پیرنی یا رنگ روڈ یا دیگر سکینڈل, کیونکہ جناب یہ پاپولر ہیں اس لیے نئے انتخابات کی بات کرنی چاہیے, باقی سارے پہ مٹی پاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. یہ قوم نہیں اب برداشت کر سکتی کہ آپ ایک طرف کہو لیول پلینگ فیلڈ اور دوسری جانب کہو کہ پیچھے بہت کچھ غلط ہوا ہے لہذا اس کو آگے چلیں دے. بھئی کیوں؟ اگر
چیزیں ثابت شدہ نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، تو پھر اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ اور اگر کوئی یہ بات کرے کہ طاقت کے بل بوتے پہ، عوامی دباؤ کے بل بوتے پہ آپ آئین قانون کو بلڈوز کر کے اپنی من پسند فیصلے کرواؤ گے یا خواہش کرو گے، تو یہ پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مقبول ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی، دوبارہ سے دہرا دوں، یہ مقبول نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم سے بہت زیادتیاں ہو چکی، پاکستان سے بہت زیادتیاں ہو چکی، ریاستی اداروں سے بہت زیادہ زیادتیاں ہو چکی۔ جب کوئی ان محرومیوں کا، ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی بات کرتا ہے، بھلے اس جیسا 2 نمبر آدمی ہو، وہ بھی کرے، تو لوگ اس میں بھی اپنی تسکین سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے، اس کا مداوع کرنے کی، اور جب ہم ان دکھوں کا مداوع کرنے کا روڈ میپ دیں گے تو اس جیسے کبھی پاپولر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر روڈ میپ غلطیوں کا ازالہ کرنے کا نہیں دیا جائے گا بلکہ دہرائی جائیں گی، تو پھر کوئی بھی اٹھے، وہ الطاف حسین کیوں نہ بات کرے، وہ کوئی اور کیوں نہ بات کرے، مجمع پھر لگیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا نقصان سیلاب سے پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے کو پہنچ چکا، اگر اس نقصان سے اور اس سے زیادہ نقصان جو پاکستان کا سیلاب سے پہلے 4 سالوں میں یا اس سے پیچھے ہو چکا، اگر اس کا مداوع کرنا ہے تو آئین قانون کے مطابق چلنا پڑے گا پاکستان کے اداروں۔ اور یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ پوری پاکستان کو اور پورے جمہوری نظام کو اور پورے آئین قانون کو ایک اپوائنٹمنٹ سے مشروط کر دو اور کہو کہ اس کی، اور آپ کبھی کہو کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، نومبر کے بعد ہوئے تو تباہ ہو جائیں گے، اب کہتے ہو کہ یہ چیز آگے بھائی بات سنو، کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ اداروں میں کوئی بغاوت کروائے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر ان کو اکسایا جائے۔ ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پچھلی غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کرتے تھے، حملہ آور ہونے کے لیے نہیں، ہم غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے مداوع کے لیے، ہم غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے دوبارہ کوئی نہ کرے۔ مگر یہ حملہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ یہ دباؤ بڑھاتا جائے اور کوئی بیک ڈور، کوئی ہاتھ بڑھائے یا اس کی سہولت کاری کرے یا سہولت کاری کرنے کا کوئی سوچے، تو یہ ہم میں سے کوئی برداشت اس لیے نہیں کرے گا کہ ہم نے پہلے ہی بہت تکلیفیں برداشت کر لیں، پاکستان کا، پاکستانی قوم کا بہت بڑا نقصان ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اگر اب کی بار، اور یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا واحد حل ہے پارلیمانی کمیشن، تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ آج کے بعد غلطیاں نہیں کی جائیں گی اور غلطیاں کرنے والے کو نمایاں نہیں کیا جائے گا۔ اس کا واحد حل جو یہ کہتا ہے اسلامی ٹچ دو، اس کا ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔
اس کا حل ہے شریعت کوٹ، یا وہ اور یا یہ آج کہے پبلک میں آ کے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، لا علمی میں دوبارہ کسی جید عالم دین سے پوچھے بغیر میں کسی آیت یا قرآن پاک کا حوالہ نہیں دوں گا جب تک وہ چیز، وہ جملہ، وہ تشریح مستند نہ ہو۔ میں یہ بات نہیں کروں گا، ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، مگر اگر یہ بار بار اس کا استعمال کرے گا کسی کے کہنے پہ، جو کان میں کہا جاتا ہے کہ مذہبی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو، آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سو میری آخر میں پھر یہ گزارش ہے کہ ہم پاکستان کو، ریاست کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سفر کر لیا ہم نے، بہت خون خرابہ پاکستان کے اندر ہو چکا۔ خدا کے لیے اپنے فتنے کو، اور یہ بات میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انجانے میں اس کے منہ سے باتیں نہیں نکلتی، بار بار ایک چیز کو دہرانا اور ایک کے بعد دوسری کو اس سے زیادہ آگے جا کے بات کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یا معذرت کرنی چاہیے۔ ریحان شیخ، آئی ٹی وی۔ سر، کل اسی معاملے پر تحریک انصاف کے سابق اسپیکر اور سابق مسلم لیگ کے وزیر نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ مذہبی منافقت کر رہے ہیں، ہمارا کسی قسم کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دانستہ طور پر وہ الفاظ ادا ہوئے یا صرف اختام ہوئے؟ دیکھیں، خدا کرے کہ اس کے دانستہ نہ نکلے ہوں، اور خدا کرے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو، مگر میری ان سے اپیل ہے کہ جب وہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیا اسد کیسر صاحب نے یا وزیر مذہبی امور یا دیگر ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں، کسی نے کبھی ان کو روکا کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں؟ کل جو میں نے باتیں کی، جو کلپ آپ کو سنوائے، آپ بطور مسلمان کے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے دل نہیں دکھے ہوں گے؟ صرف بات اتنی سی ہے، ہم کسی کو اکسا نہیں رہے، اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، مگر اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو اتنا بھی کمزور نہیں سمجھتے کہ ہم سیاست کے لیے اپنی زبان بندی رکھیں۔ آصف رشید چودھری، جیو۔ صاحب، آپ ایک دین مزاج کے سیاستدان ہیں۔ آپ نے یہ بات کی مذہب کے حوالے سے، وہ سارے جو استعفائے خان صاحب نے کی، آپ یہ بتائیں کہ کیا علماء کو اس حوالے سے کوئی اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا آپ سے پہلے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو فردر آپ کا کیا کورس آف ایکشن ہوگا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی بات اس لیے کی تھی، میں نے شریعت کورٹ کو نوٹس لینے کی بھی بات اس لیے کی تھی کہ جید علماء کرام اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں وہ اس چیز کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ اس کو کال کیا جائے، اس کے سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے اس کو بلا کے کہا جائے کہ یہ خدا کے لیے جو اس کو علم نہیں ہوتا وہ کوٹ پبلک پلیس پہ نہ کرے۔ باقی اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، گھر میں بیٹھ کے جو چاہتا ہے وہ بات کرے، مگر پبلک میں غلط تشریح، غلط بات کرنا، مس کوٹ کرنا، وہ کسی طور پر بھی کلمہ گو کو برداشت نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔